الرحمن الرحیم۔ خدا کو ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف ہوئے ایسے کہ ایک ہستی کو بلا بیٹھے، بڑی خطا کر بیٹھے، خدا کو ناراض کر بیٹھے۔ عزیزان محترم، کیا ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیا ابھی بھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری کوتاہیوں، غفلتوں اور خطاؤں کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہم سے منہ موڑ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم کسی سے سخت ناراض ہوں تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد ہمارے دروازے پر قدم نہ رکھنا۔ جب ہم کسی سے سخت نالاں ہوں تو اسے یہی بولا جاتا ہے کہ اب ہمارے دروازے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ رب اپنے بندوں سے اتنا ناراض کہ حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے، مساجد میں نماز کے لیے بندش ہے۔ عزیزو، ایک وقت تھا جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن کر نماز کے بلاوے پر ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج خوف و ہراس پھیلا ہے، دل کچھ موم ہوئے ہیں اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ چونکہ ناراض ہے اس لیے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ تو آئیے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رب اپنے بندے کو بیمار نہیں کرتا۔ بیماریاں تو میرے بھائیوں انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بروز حشر اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ارشاد فرمائیں گے، اے بندے میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تیری ذات جسم و جان سے پاک، صحت بیماری سے پاک، میں کہاں آتا، کہاں تجھے تلاش کرتا اور پھر کہاں تیری عیادت کے لیے پہنچتا۔ رب ارشاد فرمائے گا، بندے فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا پتہ لینے کے لیے جاتا تو میں تو اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دعا کا بولو، اس لیے کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ عزیزو، بیماریاں تو انسان کو اللہ کی طرف سے عنایات اور نوازشات عطا کرتی ہیں۔ رب جب بندے سے ناراض ہو تو اس کا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ رزق میں کمی کا آ جانا، رزق میں بندش کا ہو جانا، یہ تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہمیشہ نیک اور محبوب بندوں پر ہی تو آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی مال جان اور رزق کی کمی سے۔ ہاں، رب جب بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بندہ سجدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے نالاں ہوتا ہے وہ بندہ یاد الہی اور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ رب کی رحمتیں جب کسی بندے سے اٹھ جائیں تو پھر اس بندے کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ یقیناً ہم نے بہت سارا وقت غفلت میں گزارا ہے، رب ہم سے روٹھ چکا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے سلو کرنے کی کوشش کیجیے، رب کو منانے کی کوشش کیجیے۔ مجذوب کامل حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ سر رات تشریف فرما تھے تو ایک صاحب گزرے، انہوں نے پوچھا، حضور یہاں پر کیوں جلوہ فروز ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کی اور بندوں کی سلو کروا رہا ہوں۔ تو حضور پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پریشانی اس بات کی ہے کہ اللہ عز و جل تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ رب تو چاہتا ہے یہ بندے میری بارگاہ میں آئیں، سر بسجود ہوں، توبہ طائب ہوں، لیکن بندے غافل ہیں، نادان ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے۔ چند دن گزرے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر راہ تشریف فرما تھے، وہی صاحب دوبارہ گزرے، ملاقات ہوئی، حضرت بہلول پریشان حال تھے، پوچھا حضور کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی اور بندوں کی سلو کروا رہا ہوں، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ رب نہیں مان رہا، بندے تو مان چکے ہیں۔
اب کی بار بندے تو رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل جو ہے وہ سخت ناراض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے اور وہ رب راضی ہو سکتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے نا تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے اور ماں بڑھ کر اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیتی ہے، اور رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ آئیے رات کی کسی پہر اٹھ کر مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، گڑ گڑا کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب کی رحمتیں پورے بام عروج پر ہوتی ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔